ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ آخرت کی سفر کی تیاری۔ حجت الوداع کے موقع پر جب دین کی تکمیل ہو گئی اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اندازہ ہونے لگا کہ اب آخرت کا سفر ہونے والا ہے۔ چنانچہ اب ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ اس سال 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ہر سال جبرائیل امین کے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس رمضان میں 2 مرتبہ دور فرمایا۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، شاید اس کے بعد میری تم لوگوں سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جمرۂ عقبہ کے پاس کنکر مارتے ہوئے حکم دیا کہ تم مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ اس سے پہلے جب سورہ نصر نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی خبر کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور توبہ و استغفار میں مشغول ہونے کا حکم سن کر آپ سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے۔ وہاں شہدائے احد کے لیے دعا فرمائی۔ واپس آ کر خطبے میں فرمایا، لوگوں میں تم سے پہلے حوض کوثر پر جا رہا ہوں، وہاں میں تم سے ملوں گا۔ مجھے تمہارے بارے میں صرف اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا میں مشغول ہو جاؤ اور دنیا تم کو پچھلی قوموں کی طرح ہلاک کر ڈالے۔ یہ سب وہ اعلانات اور نشانات ہیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی جن کو ساری مجلس سن رہی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان کے ساتھ میں ہاتھ میں دی تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑھتی رہی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ ایک فرض کے بارے میں عشاء کی نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے حضرت فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ ایک سنت کے بارے میں آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے، پس تو میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ سے گناہوں کا بھلایا جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کے بارے میں فرشتوں کو بلا دیتا ہے، اور اس کے اعضاء اور زمین کے مقامات کو بھی گناہوں کے بارے میں بلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گھر گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ میں شامل ہو جائیں۔ آخرت کے بارے میں قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قیامت کے دن پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور آدمی سب سے پہلی چیز جو بات کرے گے وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، معدے کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ فائدہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انار معدے کو صاف کرتا ہے، وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو ایمان کی لذت حاصل کرنے کا شوق ہو تو اسے صرف اللہ کے لیے آدمی سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔